مجھے لگتا ہے شاید تمہیں کینسر نہ ہو گئے. تو پھر انہوں نے اس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کو لنگس کینسر ہو گیا, اور وہ بھی چوتھے درجے کا لنگس کینسر ہو گیا. تو اب ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو یار تمہارے پاس نا 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ تمہارے پاس ہے 6 مہینے, تم یہ علاج میں گزار دو, تم علاج کرواتے رہو اور دوائیاں کھاتے رہو, ڈاکٹروں کے پاس رہو, جتنے پیسے تمہارے پاس ہیں وہ سارے ضائع کر دو. اور دوسرا یہ ہے کہ تم علاج بند کر دو اور آرام سے کچھ 6 مہینے گزارو, جن جن لوگوں سے ملنا ہے, جن سے معافیاں مانگنی ہے, جو بچوں کو ٹائم دے سکتے ہو, جو تمہاری خواہشیں ہیں, جو تمہاری وش لسٹ ہے, اس کے مطابق تم زندگی گزار لو. تو اب تمہارے اوپر ہے. وہ بندے نے تھوڑا سا کیلکولیٹ کیا تو اسے پتہ چلا کہ اگر میں یہاں امریکہ میں فوت ہوں گا نا تو یہاں پہ فیونرل مہنگا بہت ہے, دفن کرنا تدفین میں کوئی 20-22 ہزار ڈالر لگ جائیں گے, اور میری فیملی ہے, میرے بچے ہیں, تو ان لوگوں کو بڑا نقصان ہوگا. ساتھ اس نے کہا میری بیوی بچ جائے گی تو اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ وہ بچوں کی محتاج رہے. تو اس نے سوچا کہ امریکہ میں مرنے کا نقصان ہے کیونکہ مہنگی بہت ہے یہاں پہ موت, میں اپنا واپس چلا جاتا ہوں اپنے گاؤں ایکاریاں. تو اس نے بیوی کو لیا اور ایکاریاں چلا گیا, ٹھیک ہے واپس. اچھا اب وہ 6 مہینے میں اس نے فوت ہونا تھا. وہاں جا کے ایکاریاں جا کے اس نے میڈیسن بند کر دی کیونکہ دوائیاں مہنگی تھیں, نہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, نہ اس نے کوئی میڈیسن کھائی. تو 6 مہینے جو تھے نا وہ اس کے گزر گئے. اس دوران صرف ایک اس کی روٹین میں تبدیلی آئی کہ جو پہاڑ تھا اس کے اوپر چرچ تھا, تو پہاڑ کے اوپر وہ نا بڑی مشکل سے, کیونکہ سانس کا پرابلم تھا اسے, لیکن بڑی مشکل سے وہ اوپر چڑھ جاتا, پہنچ جاتا تھا. وہاں کو بابے بوبے سارے جو تھے ان کے ساتھ گپیں لگاتا رہتا تھا. کچھ اس کی کچھ 5-6 ایکڑ زمینیں تھیں, اور وہ جو ایکاریہ جو ہے نا وہ پہاڑ ہے اور آگے سمندر ہے. تو وہ اوپر اس کے والد جو تھا اس نے اپنے زمانے میں انگور لگایا ہوا تھا, تو وہاں وہ اپنی دیسی شراب بناتے تھے انگور کے. تو وہ اس نے نا وہ جو وہی بنانا شروع کر دی, اور ساتھ ساتھ اس نے انگور کی بیلیں ان کی ٹیک کیئر کرنی شروع کر دی. پھر اس نے کچھ سبزیاں اگانی شروع کر دی وہاں پہ, کچھ 2-4 مرغیاں پال لیں اس نے. اس کے بعد وہ 6 مہینے گزر گئے, کچھ نہیں ہوا اس کو. پھر سال گزرا تو اسے محسوس کیا کہ میں تھوڑا سا بہتر ہو رہا. پہلے میں چڑھ جاتا تھا, سانس بہت پھولتا تھا, 6 جگہ پہ رکنا پڑتا تھا. اب جب جاتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, میں بڑی آسانی سے وہاں چڑھ جاتا ہوں اور وہاں بیٹھا رہتا ہوں. پہلے چلتے ہوئے تھوڑا سا سانس پھولتا تھا, اب سانس نہیں پھولتا. بات کرتے ہوئے پہلے سانس پھول جاتا تھا, میں مسلسل باتیں کر رہا ہوں, بول رہا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ بڑا خوش ہو گیا, اس نے کہا کہ یہ تو اچھی ہے, ریکور ہو گیا. بیوی وہ جی خوش ہو گئی کہ ریکور ہو گیا, پیسے بھی ہمارے بچ گئے. سال ایک اور گزر گیا تو اسے کمپلیٹلی اپنے آپ کو صحت مند محسوس کیا. تو اب اس نے دوڑنا بھاگنا شروع کر دیا, دوڑتا بھی بھاگتا بھی تھا. پھر وہ اس نے مولیاں وغیرہ اگائی ہوئی تھی, گاجریں اگائی ہوئی تھی. وہ جب آپ کے پھیپھڑے جواب دے جاتے ہیں تو آپ مولی کھینچ نہیں سکتے, زمین سے نکال نہیں سکتے, گاجریں نہیں نکال سکتا. تو اس نے دیکھا کہ وہ بھی کھینچ لیتا ہوں اور وہ پورا کھیت تیار کر لیتا. تو بڑا حیران ہوا. تو پھر وہاں سے وہ ایتھنس گیا, وہاں پہ جا کے اس نے میڈیکل ٹیسٹ کروایا. تو انہیں کہا تم ٹھیک ہو, نارمل ہو, کوئی اس کے اندر. تو اس نے کہا پھیپھڑوں کے اندر کینسر تھا, لنگس کینسر تھا. انہوں نے کہا نہیں ابھی تو کچھ نہیں ہے. تو وہ بڑا حیران ہوا. پھر ڈاکٹر کو دوبارہ معائنہ کروایا, دوبارہ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک, کمپلیٹلی 0 کینسر, کوئی کینسر ہے ہی نہیں. تو کھاؤ پیو موج کرو, ایشو کوئی نہیں ہے. تو وہ بڑا حیران ہوا جی. سارا حیران ہونے کے بعد اس نے نا اپنی میڈیکل رپورٹس کے ساتھ ایک چھوٹا سا خط جو ہے نا لکھ کے اس نے فلوریڈا اپنے ڈاکٹر کو بھیج دیا. اور ڈاکٹر کو کہا جی یہ دیکھیں میں 2.5-3 سال ہو گئے ہیں, میں تو بالکل ریکور کر گیا, اور میرے پاس میں تو بیماری کے آثار ہی کوئی نہیں ہے. پرانی رپورٹس بھی ساتھ, نئی رپورٹس بھی. ڈاکٹر نے دیکھا یار کہ ہاں پرانی رپورٹس اور نئی رپورٹس زمین آسمان کا فرق ہے, جبکہ اس کو تو مر جانا چاہیے تھا. تو بڑا حیران ہوا. اسے پھر خط لکھنا شروع کر دیا, اس کو ٹیلی فون کرنا شروع کر دیا, پوچھتا رہا کہ کیا کیا, کون سی دوائی کھاتی ہوں. اس نے کہا کوئی دوائی نہیں کھائی. کوئی کسی کا علاج کچھ نے کوئی نہیں. اس نے کہا یوگا کی, اس نے کوئی یوگا نہیں کی. کہتا سوئمنگ وغیرہ کا تھا بالکل ہی نہیں. کوئی فوڈ پیٹرن بدلا. اس نے کہا جی کوئی فوڈ پیٹرن نہیں, بلکہ میں امریکہ میں شراب نہیں پیتا تھا, یہاں تو میں نے اپنے گھر کی وائن پینی شروع کی ہوئی ہے, اپنی خود ہی بناتے ہیں, خود ہی کھڑکا جاتے ہیں سارے. اس نے کہا جی 400 لیٹر میں یہاں پہ وائن بناتا ہوں, تو آدھی تو میں خود, میں اور میری بیوی پی جاتا ہوں, باقی بیچ دیتے ہیں. تو وہ پڑا حیران. تو انہوں نے وہاں سے نا ایک میڈیکل ٹیم بھیج دی ایکاریہ. انہوں نے آ کے اس کے انٹرویوز وغیرہ کرنے شروع کر دیے. روٹین دیکھی اس کی کہ وہ صبح لیٹ اٹھتا ہے, ہلکا کھانا کھاتا ہے. اس کے بعد وہ دوست احباب ہیں سب بیٹھ جاتے ہیں, گپے لگانے شروع کر دیتے ہیں, واک کرتے رہتے ہیں. پھر وہ چرچ اوپر جاتے ہیں سارے, اپنی مچھلیاں پکڑتے ہیں, اپنی خوراک جو ہے نا وہ اس کا بندوبست کرتے ہیں, اپنی سبزیاں اگائی ہوئی ہیں, اپنے فروٹ ہیں ان کے,
پھر اس کے بعد وہ تھوڑی سی کشتی ہے چھوٹی سی، اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور پچھلے ٹائم جو ہے نا سو جاتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ. اس کے بعد پھر شام کے وقت وہ تاش کھیلتے ہیں یا کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، لمبی گپیں لگاتے ہیں، رات کے وقت پھر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں. تو وہ ان کی یہی روٹین ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نئی نہیں ہے کوئی ایسے. انہوں نے پھر تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کی تو پھر انہوں نے انوائرمنٹ کو دیکھنا شروع کیا دوسرے لوگوں، تو پتہ چلا کہ وہ سارے کے سارے ہی ٹھیک ہیں کاریا کے اندر، اس میں کوئی بیمار ہے ہی نہیں اور تمام لوگ صحت مند ہیں اور کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں کھا رہا اور سب لوگ کمپلیٹلی ٹھیک ہیں اور سب لوگوں کی عمریں 100 سال سے زیادہ اور ورکنگ کنڈیشن میں، عورتیں بھی مرد بھی سارے. تو یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی. تو وہ ڈاکٹر نے پھر اس طرح کیا کہ اس کے اوپر ایک ریسرچ رپورٹ بنا کے امریکہ کے اندر چھاپتے ہیں کہ جناب اس طرح ایک پیشنٹ آیا اور یہ ایک ہمارے لیے یونیک ایگزامپل ہے اور کینسر جو ہے نا ریکور ہو سکتا ہے. تو وہ اس وقت کینسر امریکہ کے اندر بہت زیادہ، آج بھی امریکہ میں نمبر 1 کینسر میں نمبر 1 ہے امریکہ. تو وہ لوگوں کے لیے بڑا آرٹیکل بڑا پاپولر ہوا امریکہ میں کہ یار یہ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ کینسر ریکور ہو سکتا ہے، کیونکہ سب کا خیال تھا کہ اگر آپ کینسر کے مریض ہو گئے تو آپ بچ نہیں سکتے. تو اس دوران جب یہ آرٹیکل چل رہا تھا نا تو اب ایک دوسرا بندہ انٹر ہوا ساری کہانی میں. اس کا نام ہے ڈان بٹنر. اب ڈان بٹنر جو ہے نا جی، وہ ایک بندہ ہے جس نے 25,000 کلومیٹر جو ہے نا سائیکل پہ کر دیا تھا، ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا. 25,000 کلومیٹر بندہ سائیکل چلا کے نا پورا امریکہ جو ہے الاسکا سے لے کے وہ آگے لیٹن امریکہ تک جو ہے نا سائیکل پہ چلا گیا. 2 اور اس نے ریکارڈ قائم کیا، 3 اس نے نا گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ریکارڈ بنا دیا. نوجوان بندہ تھا. اب اس کے انٹرویوز بڑے چلتے تھے ٹیلی ویژنس پہ، اخباروں میں کہ بندہ یار دیکھو اتنا زیادہ اور کیا کیا کرتا رہا یہ جوانی میں. اب وہ سارے کام کر کے نا ریکارڈ وغیرہ بنا کے تو اب وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو کہ اب میں کروں کیا. تو ڈان بٹنر جو ہے نا اس کی نظر سے آرٹیکل گزرا تو اس نے کہا یار اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو وہ بیسیکلی نیشنل جغرافی کے لیے کام کرتا تھا. تو اس نے اس طرح کیا کہ وہ ایکاریا چلا گیا. ایکاریا جا کے نا اس نے جو مراٹس ہے اس کے ساتھ اس نے انٹرویو کیا، جو بندہ بچ گیا اور اب اس کی عمر 90 سال ہو گئی ہے، ورکنگ کنڈیشن میں ہے. تو اب اس نے نا اس کے ساتھ بیٹھ کے نا کوئی 15-20 دن لگائے تو اس کے اوپر ریسرچ کر کے تو اس نے کہا یار یہ تو بڑا مزہ ہے. پھر اس نے پورے ٹاؤن کے اندر دیکھا لوگوں کو، ان کی ہیبٹس دیکھی تو بڑا حیران ہوا. پھر اس نے سوچا کہ یہ ایک جگہ نہیں ہو سکتی، دنیا میں ہو سکتا ہے اور جگہ بھی ہوں، تو مجھے ان سب کی ریسرچ کرنی چاہیے. تو اس نے ایک نقشہ لگایا سامنے دیوار کے اوپر، تو ایکاریا جو تھا اس کے اوپر ایک بلو رنگ کا اس نے سرکل لگا دیا. اس کے بعد اس نے جگہیں تلاش کرنی شروع کی تو پتہ ہی چلا کہ اس ٹائپ کی 5 اور جگہیں بھی ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں لمبی ہیں اور وہ زیرو میڈیسن، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے اور بالکل کوئی دوائی نہیں کھا رہا اور وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں سر. ایک جو تھا نا جگہ ایکینووا ہے جو جاپان کے اندر ہے، جہاں سب سے زیادہ بوڑھے ہیں، کچھ 57,000 بوڑھے ہیں جن کی عمریں 100 سال سے زیادہ. تو ایکینووا ایک آئی لینڈ ہے جاپان کا، وہاں پہ امریکنس بھی پہنچ جاتے ہیں اور جب ورلڈ وار 2 ہوئی تھی تو امریکن نے قبضہ کر لیا تھا ایکینووا پہ. اچھا وہ ہے. پھر سارڈینیا ہے، یہ اٹلی کے اندر ایک سارڈینیا ایک جگہ ہے، اس کا ایک ٹاؤن ہے جس کے اندر جو ہے نا لوگوں کی زندگیاں بہت لمبی ہوتی ہیں ساری. پھر یہ پتہ چلا کہ کوسٹا ریکا جو ہے لیٹن امریکہ کے اندر، وہاں پہ ایک جگہ ہے جن کے اندر لوگوں کی زندگیاں بہت لمبی ہیں. پھر یہ پتہ چلا کہ امریکہ کے اندر لیما نام سے ایک جگہ ہے، وہاں پہ لوگوں کی بڑی زندگیاں لمبی ہوتی ہیں اور سب کا جو ہے نا وہ سیم پیٹرن ہے کہ عمریں 100 سال سے زیادہ اور بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی ڈاکٹر کے، بغیر کسی بیماری کے بندے لوگ سروائیو کر رہے ہیں، بوڑھے مائیاں اور بابے. تو یہ اس نے اس طرح کیا کہ بلو اس طرح لگاتا چلا گیا. تو وہ اس نے پھر کتاب لکھی، اس کا نام ہے بلو زونز. بلو زون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے بلو ایسے سرکل لگائے تھے، اس کے پیچھے کوئی. اس نے پھر 9 ہیبٹس تلاش کی ان لوگوں کی کہ جس کی وجہ سے یہ بڑی زبردست زندگی گزار رہے ہیں، لمبی زندگی ہے اور خوش مکمل طور پہ، کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں سر. تو اس کے بعد اس نے پھر یہ انہوں نے اس طرح کیا کہ امریکہ کے اندر ایک تجربہ کیا. انہوں نے وہ 9 ہیبٹس جو تھیں انہوں نے کہا کہ اس کو کسی جگہ استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے بابے بوپے اکٹھے کی، ایک چھوٹا سی ٹاؤن لیا جی، اس کے اندر میونسپل جو کہ میئر تھا اس کو اپنے ساتھ ملایا. انہوں نے وہ 9 ہیبٹس جو وہاں پہ ڈیولپ کی تو ان سب کی عمروں میں اضافہ ہو گیا لوگوں کے،
اور یہ ایک حیران کن سی چیز تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ ہیبٹس چینج کریں اپنی تو ان سے ان کی زندگی کے اوپر بڑا فرق پڑ سکتا ہے. جب یہ رپورٹ چھپنی شروع ہوئی تو سنگاپور پہلا ملک تھا جس نے سوچا کہ ہم پورے ملک کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں. تو سنگاپور نے اس طرح کیا کہ وہ 9 ہیبٹس کو اٹھا کے انہیں پورے ملک کے اوپر نافذ کر دی. تو اب ان کی جو ایوریج ایج ہے اس کے اندر 20 ایئرس کا اضافہ ہو گیا. تو 20 سال لوگ زیادہ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں اور وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں. اور یہ ملک سنگاپور اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم دنیا کا پہلا ملک ہوں گے جس کے اندر شوگر نہیں ہوگی, ڈائبٹیز نہیں ہوگی اور بلڈ پریشر نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی ساری چیزیں چینج کر کے, ایک تو انہوں نے 11% گاڑیاں کر دی ہیں. دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر صرف 11% گاڑیاں ہیں, 89% لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں. دوسرا, انہوں نے وہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس اگر سنگاپور میں لینا ہو تو $1,00,000 چاہیے آپ کو. $1,00,000 میں ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے. دنیا میں سب سے مہنگا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ سنگاپور کے اندر. گاڑی جو ہے وہ اس کے ٹیکسیز بہت زیادہ ہیں, لہٰذا آپ گاڑی نہیں رکھتے. پھر چھوٹا سا 36 کلومیٹر کا ملک ہے, 350 پارکس ہیں وہاں پہ, تو انہوں نے پارکس بنا دیے ہیں. اور وہاں لوگ جو ہے پیدل چلتے ہیں. جو فوڈز ہے اس کے لیے انہوں نے لمٹ رکھتی ہے کہ 12.5% سے زیادہ چینی کسی میں نہیں ہوگی, شوگر. تو وہاں پہ اگر آپ پیپسی لیں, کوکا کولا لیں, کوئی چیز بھی لیں تو 12.5% سے زیادہ اس کے اندر شوگر نہیں ہوگی. وہ نا پھر انہوں نے جو ہیلدی فوڈز ہے اس کی کارٹس بنا دی ہوئی ہیں اور اسے ٹیکس فری کر دیا. تو سڑکوں کے اوپر آپ کو جو فوڈ ملتی ہے وہ بڑی ہیلدی ہوتے ہیں اور بڑی سستی ہوتی ہے. تو عام آدمی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ انہوں نے بہت اچھی بنا دی, تو لوگوں نے جہاں پہ جانا ہو پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتے ہیں. پھر وہ 9 ہیبٹس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے ڈیئرسٹ ون کے قریب رہتے ہیں تو آپ کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے. سنگاپور واحد ملک ہے دنیا میں کہ جہاں اگر یہ بچہ کہے نا میں نے اپنے پیرنٹس کے قریب رہنا ہے تو اس کو آدھے جو گھر کے آدھے پیسے ہیں وہ گورنمنٹ دے دیتے. اگر وہ $1,00,000 کا ہے تو آپ کو $50,000 گورنمنٹ دے دے. اور اگر یہ بندہ کہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ایک ہی گھر کے اندر, تو اسے گھر فری کر دیں, اس کے 100% کر دیں. اور وہ جب ان کے پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے تو پھر ان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے, ان کا میڈیکل بل ختم ہو جاتا ہے اور کرائسز ان کے ختم ہو جاتے ہیں, بچوں کو بھی پالتے ہیں, پرورش بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے. تو 9 ہیبٹس کے اندر یہ بھی چیز ہے. اب یہ سارا جو فارمولہ ہے نا, اس کے اندر جو 3-4 ویریشنز ہیں, 3-4 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اسٹریس فری زندگی گزار رہے ہیں, اور پتہ ہی چلا ہے کہ اسٹریس جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کو کھا جاتا ہے. یہ جو ریٹ ریس ہے, چوہوں والی زندگی ہے, چوہوں کی طرح دوڑ رہے ہیں سارا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی ایک ڈیزاسٹر ہے, اور ڈیزاسٹر جو ہے وہ ایج کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. 40 سال کے بعد آپ کے ڈیزاسٹر جو ہے نا بڑھتے چلے جاتے ہیں سارے. تو وہ ایک تو اس ریٹ ریس کا انہوں نے سب لوگوں نے ریٹ ریس ختم کر دی ہے. وہ ایک خاص لیول تک دولت کماتے ہیں, اس کے بعد بند کر دیتے ہیں اسے, اور اس دولت کو پھر وہ انجوائے کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. دوسرا, یہ سارے لوگ کیلولا کرتے ہیں, درمیان میں سوتے ہیں, ہنستے کھیلتے رہتے ہیں اور موومنٹ کرتے رہتے ہیں. یہ اسٹیگنٹ نہیں ہوتے کسی جگہ بیٹھ کے ہیں, یہ ہر وقت جو ہے نا چلتے پھرتے رہیں گے اور گاڑیاں کم استعمال کریں گے اور ویٹ ان کا اپنا کنٹرول کریں گے. فوڈ جو ہے نا وہ بہت اچھی لیں گے اور بہت کم لیں گے. یعنی اگر فرض کریں بندے نے 3 کھجوریں کھانی ہیں, ہو سکتا ہے 1.5 گھنٹے میں 3 کھجوریں کھائے, لیکن انجوائے بہت کرے گا اس کو, ہے نا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑی مزیدار, جیسے کہ الکوہولزم ہے نا پوری دنیا کے اندر, اس کے بارے میں ایسے 6 کے 6 ملک جو ہے نا الکوہول استعمال کر رہے ہیں, لیکن ان کی اپنی جو نا ڈرنکنگ ہیبٹس ہیں, اس ڈرنکنگ ہیبٹس کو نہیں چھیڑتے وہ. اچھا, فریش فوڈ لیتے ہیں ساری, اپنی فوڈز خود کوک کرتے ہیں اور خود کھانا بناتے ہیں اور سبزیاں اپنی خود اگاتے ہیں سارے. تو رات کو بڑے مزے سے سوتے ہیں. ٹیلی ویژن ان لوگوں کی زندگی میں کم ہے. فون جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت جب ان کو ضرورت ہوتی ہے فون کرنے. لائبریریاں ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, تو ڈیجیٹل ورلڈس کے بجائے یہ فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں سارے. تو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا ان کے اندر ہیں, اور اس سے ان کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزرے. اچھا, ایک یہ پیٹرن ہے جو پوری زندگی کے اندر اس وقت بڑا ناؤن ہے اور لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک تو یہ فارمولہ ہے جس کو کہتے ہیں بلو زونز فارمولہ.